اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو، خرید و فروخت، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ بالباطل میں دھوکہ، فریب، جال سازی، ملاوٹ کے علاوہ تمام کاروبار بھی شامل ہے جن سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اسی طرح ممنوع اور حرام چیزوں کا کاروبار کرنا بھی باطل میں شامل ہے، مثلاً بلا ضرورت فوٹوگرافی، ریڈیو، ٹی وی، وی سی آر، ویڈیو فلموں کا بنانا اور بیچنا وغیرہ یا اس کی مرمت کرنا سب ناجائز ہے۔ اس کے لیے بھی شرط ہے کہ یہ لین دین حلال اشیاء کا ہو۔ حرام چیزوں کا کاروبار باہمی رضامندی کے باوجود ناجائز ہی رہے گا۔ اس کے علاوہ رضامندی میں خیار مجلس کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے کہ جب تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہو سودا فسخ کرنے کا اختیار رہے گا۔ اس سے مراد خودکشی بھی ہو سکتی ہے جو کبیرہ گناہ ہے، اور ارتکاب معصیت بھی جو ہلاکت کا باعث ہے، اور کسی مسلمان کو قتل کرنا بھی، کیونکہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے، اس لیے اس کا قتل بھی ایسا ہی ہے جیسے اپنے آپ کو قتل کیا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اور جو شخص یہ نافرمانیاں، سرکشی اور ظلم سے کرے گا تو عنقریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ یعنی منہیات کا ارتکاب جانتے بوجھتے ظلم و تعدی سے کرے گا تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جس سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت و بزرگی کی جگہ داخل کریں گے۔ کبیرہ گناہ کی تعریف میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک وہ گناہ جن پر حد مقرر ہے، بعض کے نزدیک وہ گناہ جس پر قرآن میں یا حدیث میں سخت وعید یا لعنت آئی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہر وہ کام جس سے اللہ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تحریم کے روکا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بات بھی کسی گناہ میں پائی جائے تو کبیرہ ہے۔ یہاں یہ اصول بیان کیا گیا کہ جو مسلمان کبیرہ گناہوں مثلا شرک، حقوق والدین، جھوٹ وغیرہ سے اجتناب کرے گا تو ہم اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے۔ سورہ نجم میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے، البتہ وہاں کبائر کے ساتھ فواحش، بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کو بھی صغیرہ گناہوں کی معافی کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ صغیرہ گناہوں پر اصرار و مداومت بھی صغیرہ گناہوں کو کبائر بنا دیتی ہے۔ اسی طرح اجتناب کبائر کے ساتھ احکام و فرائض اسلام کی پابندی اور اعمال صالحہ کا اہتمام بھی نہایت ضروری ہے۔ صحابہ کرام نے شریعت کے مزاج کو سمجھ لیا تھا، اس لیے انہوں نے صرف وعدہ مغفرت پر ہی تکیہ نہیں کیا بلکہ مغفرت و رحمت الہی کے یقینی حصول کے لیے مذکورہ تمام ہی باتوں کا اہتمام کیا۔ جبکہ ہمارا دامن عمل سے تو خالی ہے لیکن ہمارے قلب آرزو امیدوں سے معمور ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور اس کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے۔ مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے ان میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول میں بتلایا گیا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، کیا مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور شہادت پاتے ہیں؟ ہم عورتیں ان فضیلت والے کاموں سے محروم ہیں، ہماری میراث بھی مردوں سے نصف آدھی ہے۔ اس پر آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے
کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جو جسمانی قوت اور طاقت اپنی حکمت اور ارادے کے مطابق عطا کی ہے، اور جس کی بنیاد پر وہ جہاد بھی کرتے ہیں اور دیگر بیرونی کام میں حصہ لیتے ہیں، یہ ان کے لیے خاص عطیہ ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے عورتوں کو مردانہ صلاحیتوں کے کام کرنے کی آرزو نہیں کرنی چاہیے، البتہ اللہ کی اطاعت اور نیکی کے کاموں میں خوب حصہ لینا چاہیے، اور اس میدان میں وہ جو کچھ کمائیں گی مردوں کی طرح ان کا پورا صلہ انہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرنا چاہیے، کیونکہ مرد اور عورت کے درمیان استعداد، صلاحیت اور قوت کا جو فرق ہے وہ تو قدرت کا ایک اٹل فیصلہ ہے جو محض آرزو سے تبدیل نہیں ہو سکتا، البتہ اس کے فضل سے کسب و محنت میں رہ جانے والی کمی کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ان آیات میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، رب العالمین ان تمام باتوں پر غور کر کے ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔